صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگوں نے بفضلہ تعالی 3 پارے 2 تراویح کے ذریعے سے پورے کر لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم لوگوں نے سورہ پڑھی ہے اور سنی ہے، اس میں خاص طور سے سورہ بقرہ کی مابقیہ آیتیں اور سورہ آل عمران کی کچھ ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کا مرکزی عنوان میں نے آپ سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ زندگی بعد الموت کے عقیدے کو پختگی نصیب فرماتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ ہے جس میں کسی بھی طرح کے کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بڑی دلیلیں عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے ایک کویشچن کر لینے دیں۔ Can anyone please, anyone of you please tell me the greatest ayah of Quran part? The greatest ayat. Yes? Good job, mashallah. وہ بھائی نے بتایا آیت الکرسی، قرآن مقدس کی سب سے عظیم آیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یعنی ہمارے آقا کو سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی عظمت والی آیت عطا فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی آیت ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میرے آقا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اس کی عادت ڈال لے کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ، فرض نماز کی جماعت کے بعد فوری طور پر آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لے، آقا فرماتے ہیں وہ جب مرے گا اس کا ایک قدم اس کی قبر میں اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں آیت الکرسی کی، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ بڑے سے بڑا جنات، بڑے سے بڑا شیطان اور بڑے سے بڑا خوفناک کچھ بھی ہو، جانور ہو، جنات ہو، شیطان ہو، آپ کو خوف لگ رہا ہو، آیت الکرسی آپ پڑھ کے اپنے سینے میں دم کر لے، انشاءاللہ چند سیکنڈ کے اندر وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کی عظمت۔ اور جب بات آئی ہے تو بتاتے چلوں، میرے آقا کی عظمت اور آپ کے سینوں میں بیٹھ جائے گی، اور الحمدللہ ہم تو آقا کا گن گائیں گے۔ الحمدللہ آیت الکرسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور دیا اور کہا یہ صدقے کا کھجور ہے، اپنے گھر رکھو، میں مانگ لوں گا۔ ٹھیک ہے، کہا یہ صدقے کا کھجور ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں تم سے مانگوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر پہ رکھا، رات ہوئی، کوئی بندہ آیا، کھجور لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ظالم، چور، تجھے پتا نہیں ہے کہ رسول پاک نے اس کو میری امانت میں دیا ہے، اور امانت میں میں خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ جو آنے والا آیا تھا اس نے کہا بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں، بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے چوری کی وجہ سے آیا تھا،
माफ कर दो, चला जाता हूं, अब नहीं आऊंगा। सुबह हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा हाजिर हुए। अर्ज किया, हुजूर रात में ऐसा ऐसा माजरा पेश आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो आने वाला आज फिर आएगा। बोलो जरा ऊंची बोलो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आने वाला जो कल आया था आज रात में फिर आएगा। रात हुई, जाहिर सी बात है हजरत अबू हुरैरा का यकीन ईमान था कि मेरे आका ने फरमा दिया है तो जरूर आएगा। कल तो सो भी गए थे, आज सोए भी नहीं कि भी आएगा। और जैसे ही आया, खजूर लेना चाहा, हजरत अबू हुरैरा ने फिर हाथ पकड़ लिया और कहा, जालिम तूने कल वादा किया था नहीं आएगा, आज फिर आ गया। कहा, वही पुरानी बात, बच्चे बिलक रहे थे, तड़प रहे थे, कोई और रास्ता नहीं था, मैंने चोरी का रास्ता इख्तियार किया, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मैं जा रहा हूं, नहीं आऊंगा। सुबह हजरत अबू हुरैरा हुजूर के पास आए, सारा माजरा बयान कर दिया और माजरा बयान करने के बाद ही मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया, आज रात में फिर आएगा। बोलो बताओ, क्या ये इल्मे गैब नहीं है? कहाँ है वो नादान लोग जो आका के इल्मे गैब पर तंज किया करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तो मेरे आका रात में आज क्या होने वाला है पहले से ही बता दे रहे हैं। और रात हुई, हजरत अबू हुरैरा के घर में वही आने वाला फिर आया। हजरत अबू हुरैरा ने हाथ पकड़ के और कहा, चल रसूलुल्लाह की बारगाह में तूने फिर से जसारत की। कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें एक चीज सिखाए देता हूं, अगर उस पर अमल करोगे फायदे में रहोगे। एक चीज बताए देता हूं, उस पर अमल करोगे फायदे में रहोगे। कहा, ठीक है बताओ। कहा, जब सोने लगो, सोने से पहले अपने घर में एक मर्तबा अगर आयतल कुर्सी पढ़ लोगे तो पूरा घर शैतान की मकरो फरेब से महफूज हो जाएगा। पूरा घर शैतान के मकरो फरेब से महफूज हो जाएगा। जाने वाला चला गया। हजरत अबू हुरैरा ने आकर हुजूर से अर्ज किया, हुजूर ऐसा ऐसा माजरा है और उसने ऐसा कहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा तुम्हें पता है कि वो आने वाला कौन था? कहा, हुजूर आप बता दे। कहा, वो आने वाला शैतान था और शैतान ने तुम्हें शैतान से बचने की हिफाजत का तरीका भी बता दिया। और मेरे आका ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि कभी झूठे लोग भी सही बात बता दिया करते हैं। वो शैतान झूठा है लेकिन उसने तुम्हें सच्ची बात बताई, अच्छी बात बताई। और फिर मेरे आका ने कहा, अगर कोई बंदा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर ले तो अल्लाह के फजलो करम से शैतान के मकरो फरेब से और उसके शर से खुद भी महफूज हो जाएगा, घर के लोग भी महफूज हो जाएंगे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। अब आगे बढ़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया दूसरे पेज पर, तीसरे पारे के दूसरे पेज पर, बड़ी अजमत वाली ये बातें हैं। यकीन करें कि इस तरह की महफिलें और बड़े बड़े जलसे जुलूस भी इस तरह की चीजें पेश करने से कासिर हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद भी एक खतीब आदमी हूं, मैं जानता हूं कि जब आदमी तकरीर करने आता है तो वो ये सोचता है, अक्सर उसके दिल में ये होता है मेरी बात जम जाए, मजा आ जाना चाहिए लोगों को। लेकिन रमजान के वक्त में चूंकि शैतान बना हुआ रहता है, इस वजह से रमजान में आदमी ये नहीं सोचता है कि मेरी बात जम जाए, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरी बात लोगों के दिल में उतर जाए, लोग उस पर अमल करना शुरू कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वक्त के नमरूद से पंगा ले लिया और कहा, दुनिया तुमको माबूद कहे, हक कहे, खुदा कहे, दुनिया कहे, लेकिन मैं तो तुमको झूठा मान रहा हूं, तुम खुदा हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। कहा, खुदा होने के लिए क्या होना चाहिए? कहा, खुदा जो होता है वो मारता भी है और जिलाता भी है
ظالم نے سمجھا کہ مارنے جلانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو موت کی سزا دی جا چکی ہو اس کو آزاد کر دیا جائے، اور جس کو معاف کیا جا چکا ہو اس کو موت کی سزا دے دی جائے۔ ایسا ہی اس نے کیا، ایک مجرم جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو چھڑوا دیا، اور ایک مجرم جس کو معاف کر دیا گیا تھا اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، اور کہا دیکھ لو اے ابراہیم، میں بھی مارنے اور جلانے پر قادر ہوں۔ میرے امام اور سید الانبیاء کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں تم مطلب نہیں سمجھے، مطلب جلانے کا اور مارنے کا وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ چلو ایک اور بات کہتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈباتا ہے۔ اگر تم واقعی رب ہو اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو سورج کو پچھم سے نکالو، پورب میں ڈبا دو۔ سورج کو پچھم سے نکال کر پورب کی طرف لے آؤ، تب میں تمہاری قدرت کا انکار نہیں کروں گا، اقرار کر لوں گا۔ ظالم مبہوت ہو گیا، ظالم انگشت بدندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہیں پر میں آپ کے ذہن کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے یہ مانا تھا کہ جس کے اندر اللہ کی دی ہوئی قدرت ہو یا جو قدرت والا ہوگا وہ سورج کو پچھم سے بھی نکال سکتا ہے۔ آؤ میں آپ کو دکھاؤں، حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی، حضرت علی نے آقا کی محبت میں کہ آقا جگ نہ جائیں، آقا سوئے ہوئے ہیں زانو پر اپنے سر رکھ کے، ایسا نہ ہو کہ میں نماز کے لیے حضور کو حرکت دوں اور حضور جگ جائیں۔ نماز قضا ہوتی رہی، وقت گزرتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جب حضور کے رخسار پہ گرے، میرے آقا بیدار ہو گئے اور ارشاد فرمایا علی کیا ہو گیا؟ کہا حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی، جس نبی کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہوئی ہے وہ نبی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ سورج کو واپس کر کے تمہیں تمہاری نماز ادا کروائے گا۔ اور میرے آقا نے گئے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ سورج جو پچھم میں ڈوب چکا تھا میرے آقا کا اشارہ پایا، واپس آیا، حضرت علی نے نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر سے سورج ڈوب گیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے، زور سے بولو اندھے نجدی دیکھ لے، یہ میرے رسول کی قدرت ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی بالکل ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عزیر نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مولا یہ بستی بالکل اجڑ گئی ہے، ایسا کیسے ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر سے اس بستی کے لوگ زندہ ہو جائیں گے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت کا کرشمہ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہی موت عطا فرما دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، کوئی جانتا ہے کتنے دنوں کے لیے؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب، فار 100 ایئرس، 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد پھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر سے پوچھا حضرت عزیر کتنی دیر تک اس حالت میں رہے؟ کہا مے بی ہاف آف دا ڈے اور مے بی ڈے، ہو سکتا ہے آدھا دن یا 1 دن۔ یہاں پر میں آپ کو
پھر سے ایک مرتبہ آپ کے عقیدے کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاء کرام بھی، اور خاص طور سے معاذ اللہ رب العالمین حضور کے بارے میں یہاں تک ظالموں نے کہا مرنے کے بعد مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ لیکن آؤ میں تمہیں دکھاؤں، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ایسی ہے کہ ان کو وفات بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دی، ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں بلکہ 100 سال کے لیے وفات دی، اور 100 سال کے بعد پھر جب زندہ کیا تو اسی حالت میں رہے جس حالت میں 100 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام موت دیے گئے تھے۔ ذرہ برابر جسم میں کوئی خراش نہیں، کوئی تراش نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جسم کا ایک بال بھی جسم سے جدا نہیں ہوا۔ مجھے کہہ لینے دو، جب حضرت عزیر کا یہ عالم ہے کہ 100 سال کے بعد ان کا جسد خاکی جو کا تو رہ جائے، تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا کا کیا عالم ہوگا، سید الانبیاء کا کیا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے میرے امام نے ایک مرتبہ پھر سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سب سے اولا وہ اعلی، سب سے بالا وہ والا، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عزیر دیکھ لو، تم کو 100 سال تک میں نے موت کی حالت میں رکھا، جب میں 100 سال کے بعد تم کو زندہ کرنے پر قادر ہوں تو آخر پھر کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی میں زندہ کرنے پر آخر کیوں قدرت نہیں رکھوں گا۔ حضرت عزیر نے کہا، مولا یقیناً تو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ زندگی، مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی سوچتا ہے، ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک انسان مر گیا اور اس کو مٹی میں ڈال دیا گیا، منومن مٹی میں ڈال دیا گیا، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، کئی 1000 سال گزر گئے، یہاں تک کہ اس کا جسم بھی، عام آدمی کا جسم بھی ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، آخر پھر اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اولم تؤمن، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے اے ابراہیم؟ ظاہر سی بات ہے، نبی ہے، ایمان تو ہوگا ہی، لیکن انہوں نے کہا مولا بس اطمینان قلبی چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا نظارہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ احسان ہے مولا کا کہ قرآن مقدس کے ذریعے سے اس نظارے کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دکھلا کے ہمارے عقیدے کو اور مضبوط عطا فرما دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم چند پرندوں کو پکڑ لو، چند پرندوں کو پکڑ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑ لیا، کہا ان کو ذبح کر دو، ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد کہا ان کی بوٹی آپس میں خلط مل کر کے بالکل مکس کر دو، مکس کر دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اس کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔ کہاں رکھو؟ الگ الگ چند پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان بوٹیوں کو آواز دو کہ اے بوٹیاں، اے چڑیوں، آ جاؤ، آؤ آؤ آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو جس پرندے کے بدن کی جو بوٹی تھی وہ بوٹی اڑ اڑ کر اپنے پرندے کے جسم سے لگی، اور جسم سے لگنے کے بعد وہ سارے کے سارے 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم دیکھ لو، جس طرح سے
میں ان پرندوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں، اسی طرح سے انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ یہاں کچھ اور باتیں ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے حوالے سے ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے اس وجہ سے اس کو میں ترک کر کے کچھ اور دوسری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جس چیز کو میں چھوڑ رہا ہوں اس کو صبح میں بیان کروں گا۔ آخر ہم لوگ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور ایک مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یعنی رسول کو اس طرح سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ ان کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی قرآن سے دلیل لے آتے ہیں، اور ہماری جو دلیل ہے ہم بھی قرآن سے دلیل لے آتے ہیں۔ ہم وہ دلیل انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو قرآن سے پیش کریں گے، لیکن یہ دلیل وہی سن پائے گا جو صبح میں موجود رہے گا انشاءاللہ۔ ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے پیش کر کے آج کا سبق اور آج کا درس اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اپنے نبی کو مالک اور مختار مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اشعار کی زبان میں، نثر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار کہتے ہیں۔ وہ مالک و مختار ہیں، مختار ہیں، مختار ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مالک کہنا، ایک مکتب فکر کا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مالک صرف اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دینے سے، اللہ کے عطا کرنے سے اللہ کے رسول بھی مالک ہیں۔ دلیل قرآن پاک۔ قرآن پاک کے سورہ آل عمران میں بہت مشہور آیت کریمہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اس طرح سے کہو، اور آپ اپنی امت سے بھی کہو کہ دعا اس طرح سے کریں۔ کیا دعا کریں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محبوب دعا کرتے ہوئے کہو، اے اللہ، اے ملک کو عطا کرنے والے، جس کو چاہتا ہے تو مالک بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو بولے، صاف ہو گیا نا یہاں سے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ ملک عطا فرماتا ہے، اور جس کو ملک عطا فرمائے وہ مالک ہوتا ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے مالک بناتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور مولا جس سے تو چاہتا ہے اس سے ملکیت چھین بھی لیتا ہے، اس کا مالکانہ چھین بھی لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ مولا تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، مولا ہم تجھ سے عزت کی بھیک مانگتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ہم اگر اپنے نبی کو مالک اور مختار کہتے ہیں تو اس پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے اس امام کا گن گاتے ہیں جس نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، عظمت کو اور آپ کی رفعت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج، اللہ اچھا رکھے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی نے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11:15 بج گئے۔ چلیں انشاءاللہ
درس کا یہ مابقیہ حصہ انشاءاللہ فجر میں پیش کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنا آپ کو دیا جائے جس کو آپ یاد رکھ سکیں انشاءاللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں آخر میں چل کر جب ہمارا سیشن درس قرآن اور درس حدیث کا اور دروس کا ختم ہو جائے گا، بچوں خاص طور سے اور بڑے لوگ بھی اس کو دھیان میں رکھیں، اسی میں سے کچھ نہ کچھ سوال کیا جائے گا، اسی میں سے کچھ نہ کچھ سوال کیا جائے گا، مان کے چلے 10 15 20 سوال ہوں گے، اور جس کا جواب سب سے زیادہ بہتر رہے گا، جس کا جواب زیادہ بہتر رہے گا، اس کو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے ایک اچھا انعام دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے یہ انعام وہی شخص پائے گا جو شخص تمام درسوں میں حاضر رہے گا، کیونکہ یہ انعام جو دیا جائے گا، وہ جو سوال کیا جائے گا، اسی قرآن مقدس کی جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اسی سے بیان لیں گے، کوئی باہر کی چیز نہیں ہوگی۔ اور جس کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ مسجد میں 27ویں شب میں انشاءاللہ انعام دیا جائے گا، اور انعام دینا اور لینا یہ برکت کی چیز ہوتی ہے، اور خاص طور سے قرآن کا صدقہ لے کر انعام ملے تو انشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ نے چاہا تو اس کی بھی تکمیل ہوگی، تاکہ ہمارے اور آپ کے جذبات اور حوصلے سلامت بھی رہیں، اور ہم بیٹھ کر بھی یہاں ایسا نہ ہو کہ یہاں وہاں کی سوچتے رہیں، بلکہ جب ہم بیٹھیں تو ہمارا دل و دماغ، ہمارا قلب، ہمارا وجدان یہیں پر رہے، ہم جو سنیں اس کو اپنے دل میں بسا کر رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ کے، اور ایک بچی ہے جس کا نام ثانیہ ہے، ICU میں وہ بھرتی ہے، اس کے لیے صحت کے واسطے اور تمام مسلمانوں کی صحت کے لیے دعائیں خیر کر لیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا تعالیٰ خالق کائنات کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے سورۃ الفاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا اس کا ہدیہ آقا کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما لے۔ مولا آقا کے صدقے سے آقا کے جملہ صحابہ صحابیات، تمام بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ کریم رب اپنے فضل و کرم سے خاص طور سے سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرما کے مولا تعالیٰ بچی ثانیہ کو جو ICU میں ہے مولا صحت نصیب فرما دے، مولا صحت نصیب فرما دے، مولا صحت نصیب فرما دے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان مرد عورت بچہ بچی مولا کوئی بھی بیمار ہے، سب کو صحت عطا فرما دے، سب کو تندرستی نصیب فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما دے۔ مولا جو درس ہو رہا ہے مولا اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، مولا اس کے فیضان کو ہمارے دل و دماغ میں پیوست اور جاگزی فرما دے، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔